من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم اما بعد قال مولانا امیر المؤمنین اما بعد قال مولانا امام الحسن المجتبی علیہ الصلاة والسلام ہلاک الناس فی ثلاث الکبر والحرص والحسد فالکبر ہلاک الدین وبه لعن ابلیس والحرص عدو النفس وبه اخرج آدم من الجنة والحسد رائد السوء ومنه قتل قابیل حابیل. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے نام جس نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا. حمد و شکر ہے اس خالق لم یزل ولا یزال ذات کا جس نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی اور اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا. درود و سلام ہو محمد اور ان کی پاک آل پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے. سامعین و ناظرین گرامی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ کی ایک نورانی حدیث بیان کرنے کی خدا نے توفیق عطا کی. سب سے پہلے ولادت و سعادت امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ کی مناسبت سے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ عید مبارک عرض کرتے ہیں. موضوع گفتگو ہے کہ 3 چیزوں میں انسان کی ہلاکت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہلاک الناس فی سلاسل، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے. الکبر، سب سے پہلی صفت تکبر ہے. مولا فرماتے ہیں والکبر ہلاک الدین وبہ لعن ابلیس. تکبر دین کی تباہی کا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ابلیس تکبر کرنے کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوا. دوسری صفت مولا فرماتے ہیں والحرص عدو النفس وبہ اخرج آدم من الجنہ، یعنی دوسری صفت کی جس کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے وہ حسد ہے. حرص یعنی لالچ، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا کو جنت سے نکال دیا گیا لالچ کرنے کی وجہ سے. اور تیسری صفت والحسد رائد السوء ومنه قتل قابیل حابیل. تیسری صفت کی جس کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے وہ حسد ہے، کہ جس کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اللہ اکبر. اور اسی حسد کی وجہ سے دیکھیں حضرت یعقوب علیہ نبی انا کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اسی حسد کی وجہ سے. سب سے پہلے ہم تعریف کرتے ہیں تکبر کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے. یعنی خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر اور مغرور کہلاتے ہیں. خداوند تبارک و تعالی قرآن مجید میں متکبرین کے بارے میں فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ ذات مستکبرین یعنی غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کی جس میں بروز قیامت مستکبرین کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے. حضور مکرم اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت یعنی قیامت کے دن مستکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، جو ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہنکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی.
اتنی بڑی سزا ہے جو دنیا میں تکبر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ تکبر کے 3 قسمیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے؟ ایک خداوند تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنا، دوسرا اس کے رسولوں کے بارے میں تکبر کرنا، تیسرا بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ اگر کوئی دنیا میں خدا کے مقابلے میں جو تکبر کرتا ہے یہ کفر ہے۔ جو بھی خدا کے مقابلے میں تکبر کرے اس نے گویا کفر اختیار کیا، جیسے فرعون کا کفر کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے لیے عذاب میں پکڑا اور عبرت کا نشان بنایا۔ اسی تکبر کی وجہ سے اس نے خدا کے مقابلے میں آ کر تکبر کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو پروردگار عالم نے اس کی اس تکبر کی سزا یہی دی کہ دنیا و آخرت میں اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ دوسرا اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر، یہ بھی کفر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تکبر جہالت اور بغض و عداوت کی بنا پر رسول کی پیروی نہ کرنا، یعنی خود کو عزت والا اور بلند سمجھ کر یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم کیسے مانے، جیسا کہ بعض کفار رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حقارت سے یہ کہتے تھے کہ احد الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے وہ یہ نظر آتے تھے، یعنی رسولوں کے بارے میں کفر اختیار کرنا یہ بھی تکبر کرنا کفر کی علامت ہے۔ تیسرا جو بندوں کے مقابلے میں جو تکبر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر کرنا، وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو حقیر جان کر اس پر بڑائی چاہنا اور مساوات کو ناپسند کرنا، یعنی برابری کو ناپسند کرنا۔ یہ صورت اگرچہ پہلی دونوں صورتوں سے کمتر ہے مگر یہ بھی حرام ہے۔ اس کا گناہ بھی بڑا ہے کیونکہ کبریائی اور عظمت بادشاہ حقیقی ہی کے لیے لائق ہے، نہ کہ عاجز اور کمزور بندوں کے لیے۔ تکبر خدا کی صفت ہے، اگر کوئی دنیا میں تکبر کرے تو خداوند عالم کو اس کی یہ صفت بہت ناپسندیدہ ہے، اور خدا اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو دنیا میں تکبر کرے۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے نفرت کرے تو یقیناً اس کی دنیا آخرت جو کچھ شیطان کے ساتھ کیا اس سے عبرت حاصل کرے۔ جیسے جب خدا نے اس کے طویل عمل اور بے پناہ کوشش کو 1 ساعت کے تکبر کی وجہ سے ضائع کر دیا، حالانکہ اس نے 6000 سال خداوند عالم کی عبادت کی تھی، کوئی کم عرصہ نہیں ہے، 6000 سال، اور نہ جانے یہ سال دنیا کے سال ہو یا آخرت کے، جو یہاں کے 1 سال اور وہاں کے 1 سال 1000 سال کے برابر ہو۔ اس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی مگر ایک لحظے کی تکبر کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان نے تکبر کرنے کی وجہ سے اس کو خدا نے جنت سے نکال دیا۔ اگر کوئی دنیا میں تکبر کرے تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ امیر المؤمنین کس طرح بہترین انداز میں ارشاد فرماتے کہ خدا کا ایک ملک، ایک فرشتہ، جو فرشتہ تھا، ملک تھا، جس نے ہزاروں سال خداوند عالم کی عبادت کرنے کے باوجود ایک لحظے کی تکبر کرنے کی وجہ سے اس کو خدا نے جنت سے نکال دیا، تو ایک بندہ دنیا میں رہ کر خدا کے ساتھ تکبر کرے، اس خدا کی صفت کو اپنے اندر اپنائے، تو خداوند عالم اس کو کیسے جنت میں بھیج سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں ان روحانی بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ ان جیسی بیماریوں سے انسان کی روح مجروح ہوتی ہے، جو انسان کی روح کو اذیت ہوتی ہے۔